سلسلہ تفسیر القرآن کا آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 سے شروع ہوگا۔ آیت نمبر 22 سے وہ رشتے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ محرم رشتے، ایک ہوتا ہے غیر محرم، ایک ہوتا ہے محرم۔ عموماً یہ بات ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ جب عمرے کے لیے جانا ہو، حج کے لیے جانا ہو تو ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم کیا ہے اور غیر محرم کیا ہے ہم یہ سمجھیں گے، اور جو محرم رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بس یہ اس کی آسان سی پہچان ہے، اس لفظ کا معنی جاننے کے لیے بالکل آسان بات ہے کہ محرم وہ رشتے، ان رشتوں کو محرم کہا جاتا ہے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور غیر محرم ہر وہ رشتہ جس کے ساتھ نکاح جائز ہے اس کو غیر محرم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے یہ حکم ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نہ نکاح کرو ان خواتین سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، یعنی اپنے باپ کی بیوی سے نکاح نہ کرو۔ اس سے ایک تو مراد ہو گئی ماں، سگی ماں، کہ اس سے نکاح نہ کرو۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ والد نے 2 شادیاں کروائی ہیں یا 3 کروائی ہیں یا 4 کروائی ہیں، جو باقی بیویاں ہیں، بیٹا پیدا ہوا پہلی بیوی سے، باقی بیویوں سے اولاد کوئی نہیں، والد نے ان میں سے کسی ایک بیوی کو دے دی طلاق۔ اب وہ پہلے اس کے باپ کی بیوی تھی لیکن بعد میں اس کے باپ کی بیوی اب وہ نہ رہی جب طلاق دے دی، پھر بھی اس باپ کا بیٹا جو ہے اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہے۔ اور قاعدہ اور کلیہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ باپ کی بیوی جو ہے وہ بدرجہ ماں ہے، ماں کی طرح وہ حرام ہے۔ اسی طرح یہی حکم بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی کے ساتھ ہے۔ سگا بیٹا ہے، اس نے بیوی کو طلاق دے دی، اور بیٹے کا باپ یعنی اس لڑکی کا سسر طلاق ہونے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ امر جو ہے، یہ حکم جو ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا۔ اگلا آیت کا حصہ جو ہے الا ما قد سلف، مگر وہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، جو پہلے گزر گیا وہ گزر گیا۔ زمانہ جاہلیت میں جنہوں نے یہ کام کیا، یعنی باپ کی چھوڑی ہوئی بیوی کے ساتھ جن بچوں نے شادیاں کر لیں، فرمایا الا ما قد سلف، وہ پیچھے گزر گیا، لیکن اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ ماں کے ساتھ کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا، اگر کرے گا اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی بیوی کے ساتھ تو وہ زنا کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کی جو بدبختیاں، جو شقاوتیں، ان کے جو برے اعمال تھے، ان میں سے ایک برا عمل حضور نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی والدہ سے زنا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چونکہ اس رشتے کو بڑا مقدس رشتہ بنا دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اس رشتے کو اتنا مقدس کیا گیا کہ رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو کوئی اپنی ماں سے زنا کرے یا کسی بھی محرم رشتے سے زنا کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی 2 سزائیں مقرر کی۔
نمبر 1 اس کو قتل کیا جائے، نمبر 2 اس کی جائیداد ساری کی ساری ضبط کر لی جائے، اس کو جائیداد میں کوئی حصہ نہ دیا جائے۔ 2 سزائیں ایسے شخص کے لیے شریعت نے رکھی۔ یہ چند سالوں کی بات ہے، سیال کوٹ میں ایک بدبخت لڑکا اپنی والدہ کے ساتھ اس کو میڈیسن دے کے اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرتا رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں وحی الہی کے ذریعے کی ہیں، ان میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میرے امتی بھی ہر وہ برا عمل نہ کر لیں گے جو بنی اسرائیل والوں نے کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ماؤں سے زنا کیا، میرے امتی بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو یہ رسول خدا نے پہلے ہی اللہ وحدہ لا شریک کے عطا کیے ہوئے علم کے ذریعے حضور نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اب بچنا ہم نے ہے کہ ہم ان رشتوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر تو ہم نے اسی نگاہ سے دیکھا جس نگاہ سے دیکھنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، پھر تو ہم اللہ کے ان بندوں میں ضرور شامل ہوں گے جو اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ہم 100% فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں 100% فرما بردار ہم نہیں ہو سکتے۔ 100% فرما بردار جو ہوگا وہ پھر ولی کامل ہوگا، وہ پھر اللہ کا کامل بندہ بن جائے گا۔ لیکن ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوشش ضرور کریں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جو ایسا کرے گا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک جس نے ایسا کیا تو یہ بے حیائی والا کام ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بے حیائی ہے اگر کوئی ایسا کرے، اپنے والد کی بیوی کے ساتھ کوئی اگر نکاح کرے تو۔ وَمَقْتًا، اور یہ اللہ کے غضب کو عذاب دینے والی بات ہے اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہمیں رشتوں کے متعلق یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ کون سا رشتہ کہاں پہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اگر نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں پہ واضح طور پہ یہ ارشاد فرما دیا کہ باپ کی منکوحہ سے ہر حال میں نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ حضرت امام ابو داؤد برہ کے والد سے روایت کرتے ہیں، جناب برہ یہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے مجھے اس شخص کو قتل کرنے اور اس کا مال ضبط کرنے کے لیے بھیجا جس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہی سزا جو ہے، یہی حد جو ہے اس پہ جاری کی جائے گی کہ اس کو تعزیراً قتل کر دیا جائے، اور جو شخص اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے اس پر حد جاری کر دی جائے، اس کو قتل بھی کیا جائے۔ حد جاری کرنا مطلب اس کو سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ اب آگے واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ حرمت، حرام کی گئیں، علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں۔ یہاں پیچھے ایک جز بیان کیا ہے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 22 میں ایک جز ہے۔ وہ جز کیا ہے کہ باپ نے جس سے نکاح کیا ہے اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یعنی بیٹوں کو کہہ دیا گیا کہ جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا پھر اس کو بے شک چھوڑ بھی دے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک بات ہے، اب اگلی بات سنیے۔ پھر یہاں پہ ماں کو مقدم کیا، جب حرام رشتے بتائے، حرمت والے رشتے یعنی جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جب وہ رشتے بتائے تو اللہ نے پھر نمبر 1 پہ ماں کا ذکر کیا۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی، تم اپنی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام کر دی گئیں، تم اپنی بہنوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام کر دی گئیں، تم اپنی پھوپھیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تم پر تمہاری خالائیں، خالہ جو ہے ان کو حرام کر دیا گیا۔
تم اپنی خالہوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وبنات الاخ، بھائی کی بیٹی، بھتیجیوں کو تم پر حرام کر دیا گیا۔ وبنات الاخت، اور تمہاری بہن کی بیٹی، تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیوں کو تم پر حرام کر دیا گیا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأُمَّهَاتُكُمْ، تمہاری وہ مائیں، اللاتی، جو ارضعنکم، تمہیں دودھ پلانے والی ہیں، جن کا تم نے دودھ پیا ہے۔ اب دودھ پینا یہ کس عمر میں ہے، یہ مسئلہ سماعت فرما لیں۔ بعض دفعہ کئی مسائل ایسے آئے ہیں کہ کسی مسئلہ پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا جی اگر شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا؟ گناہ ضرور ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا، اور یہ رضاعت بھی نہیں ہے۔ رضاعت ہے کیا؟ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ 2.5 سال سے کم عمر کا بچہ، 2.5 سال سے کم عمر بچہ، یعنی یہ 2.5 سال اس کی آخری لائن ہے۔ چھوٹا بچہ جس کو کسی بھی عورت نے دودھ پلایا اس غرض سے کہ رشتہ حرام ہو جائے، اور دودھ کا کوئی قطرہ یا 2 قطرے یا 3 قطرے اس بچے کے پیٹ میں چلے گئے، اب وہ اس بچے کی ماں بن گئی، بچہ اس کا بیٹا بن گیا، رضائی بیٹا۔ چھوٹی عمر میں بچے کے پیٹ میں وہ دودھ کے قطرے جانا ضروری ہے کہ اتنا دودھ پیا کہ اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ اگر کسی بچے کے منہ میں صرف دودھ گیا تھا، بچے نے وہ دودھ نکال دیا، دودھ اس نے پیا نہیں، یہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور اگر بڑا بچہ ہے کوئی 2.5 سال سے زیادہ، اگر وہ دودھ پی لیتا ہے پھر بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ چھوٹا بچہ جس کی غذا صرف دودھ تھی، جس بچے کی غذا ہی دودھ تھی، یہ اس بچے کی بات ہے، اس پہ رضاعت جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے، رضاعی مائیں، ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئیں۔ یہ آپ سب نے بات سنی ہوئی ہے کہ نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے کر آئیں تو محبوب خدا سرور انبیاء نے اپنی چادر مبارکہ بچھا دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ میری ماں ہے جس نے مجھے اپنا دودھ پلایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سیدہ شیمہ جو اماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی وہ تشریف لاتی ہیں تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ یہ میری رضائی بہن ہے، دودھ شریک بہن، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی مسئلہ سماعت کر لیں۔ رضائی بہن اس کو کہتے ہیں، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئیں۔ جس طرح میں نے مثال آپ کو دے دی کہ حضرت شیمہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی حقیقی بیٹی تھی، اور نبی علیہ السلام نے بھی ان کا دودھ پیا حضرت حلیمہ کا، حضرت شیمہ نے بھی دودھ پیا، تو نبی علیہ السلام کی وہ رضائی بہن بن گئی۔ اگر حضرت شیمہ کے علاوہ کوئی اور کسی اور گھر کی بچی جس نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ہو، وہ بھی نبی علیہ السلام کے لیے رضائی بہن کا درجہ رکھتی تھی۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی ہے کہ جو جتنے بھی بچوں نے کسی ایک ماں کا دودھ پیا ہے وہ سب آپس میں رضائی بہنیں اور رضائی بہن بھائی بن گئے، ان کا رشتہ یہی ہوگا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساس والا رشتہ، تمہاری بیویوں کی مائیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام کر دی گئیں۔ ساس کے ساتھ بھی نکاح کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک عورت کی بیٹی کسی کے عقد میں تھی، نکاح میں تھی، بیٹی فوت ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ کئی جاہل خاندان والوں نے مشورہ دے دیا کہ چلو اب اس کی بہن تو اور کوئی نہیں، اس کی ماں سے نکاح کر لو۔
یہ بھی حرام ہے، نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ ساس کے ساتھ بھی نکاح اللہ کریم نے حرام کر دیا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، ربائبکم تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، پیچھے سے جو لے کر آئی ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ نکاح کیا کسی عورت سے، وہ پہلے سے اس کی بیٹی تھی پچھلے خامند سے، ٹھیک ہے، اب وہ جب عورت آئی تو اللہ فرماتا ہے وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری بیویوں کی بیٹیاں ہیں، جو پیچھے سے لے کر آئیں، اللاتی فی حجورکم، جو تمہاری گود میں ہیں۔ بیوی شادی سے پہلے اس کی بیٹی تھی کسی اور خامد سے، اب جب اس سے نکاح کیا تو بیٹی ساتھ آ گئی، تو اللہ کریم نے اس کو کہا ربائبکم، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں۔ پھر فرمایا اللاتی فی حجورکم، وہ جو تمہاری گود میں ہیں، یعنی اب وہ تمہارے گھر کے اندر پل رہی ہیں، وہ بھی تم پر حرام ہو گئی۔ کب؟ اب مسئلہ یہ تھوڑا سا بس سمجھنے والا ہے۔ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، وہ عورت طلاق یافتہ تھی، پچھلے خامند سے ایک بیٹی تھی اس کے ساتھ۔ اب وہ جب اس شخص کے گھر میں آئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ حرام کب ہوگی؟ جس عورت سے نکاح کیا ہے، جیسے ہی اس عورت کے ساتھ اس کا خامد حق زوجیت ادا کرے گا، اب وہ بیٹی جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ اگر نکاح کر کے لے آیا لیکن حق زوجیت ادا نہیں کیا تھا کہ وہ عورت مر گئی، نکاح کیا اس نے، نکاح کر کے اپنے گھر لے کے آیا، لیکن وہ بیوی اس کی فوت ہو گئی پہلی رات، اس کے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں کیا، وہ جو بیٹی تھی اس کی پچھلے خامند سے، اب وہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ اس مسئلے کی سمجھ لگ گئی نا جی؟ شرط یہ ہے کہ جو بیوی وہ لے کے آیا اس کے ساتھ حق زوجیت ادا کر دے تو بیٹی حرام ہوگی، اگر حق زوجیت ادا نہیں کیا تو بیٹی حرام نہیں ہوگی۔ قرآن نے اس کو واضح طور پر کہا اللاتی فی حجورکم، وہ بچیاں جو تمہاری گود میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، وہ عورتیں جن کی بیٹیاں تمہارے گھر میں ہیں، شرط یہ ہے کہ دخلتم بہن، تم نے ان کے ساتھ حق زوجیت ادا کیا ہو تو وہ بیٹی حرام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان کے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں کیا، صحبت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم اس کے پچھلے خامن سے جو بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، پھر وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور حلائل کہتے ہیں نسلی بیٹوں کو، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وَحَلَائِل، حلائل کہا گیا ہے جو بیٹے کی بیوی ہے اس کو، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام کر دی گئیں، یعنی کوئی سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹے کے فوت ہو جانے کے بعد بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے وہ 2 دن اس کے بیٹے کے گھر کیوں نہ بسی ہو، کوئی بھی سسر اپنے بیٹے کی بیوی سے چاہے اس نے چھوڑی ہوئی ہو نکاح نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ عرب والوں نے شور مچایا جب حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی، تو اللہ نے قرآن پاک میں نبی علیہ السلام سے فرمایا، قرآن کی آیت نازل کی اور فرمایا محبوب آپ زینب بنت جحش سے نکاح کر لیجئے۔ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب سے کیا نکاح، تو یہودیوں نے شور مچا دیا، دشمنوں نے سب نے شور مچا، انہوں نے کہا دیکھو جی یہ تو بڑا قاعدہ تھا، بڑا پرانا اصول تھا کہ بیٹے کی بیوی سے شادی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بھی بنایا تھا اور اپنے بیٹے کی بیوی سے اب شادی بھی کر لی۔
جب یہ آیت اتری ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نسلی بیٹوں کی بات ہے، باپ نے کوئی بیٹا لے کر پالا ہے نا، اس کی بیوی کی بات نہیں ہے۔ اسلام نے ایک تو حضرت زینب سے جب نبی علیہ السلام نے شادی کی تو اسلام نے پرانی جو ان کی بدبختی والی رسمیں تھیں ان کو ختم کیا۔ منہ بولا بیٹا جو ہے نا اس کا حکم کچھ اور ہے۔ یہاں پہ قرآن نے واضح طور پر کہا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں، جو تمہارے نسلی بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے، ان کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم پر حرام کر دیا گیا کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو اپنے نکاح میں، اس چیز کو بھی حرام کر دیا گیا۔ کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن کو اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک تو اس کی بیوی کی سگی بہن ہے، ایک اس کی بیوی کی ماں کی پچھلے خاوند سے بہن ہے، اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ ایک بیوی کی ہوگی سگی بہن، اس سے نکاح کرنا بھی حرام، اس بیوی کی رضائی بہن سے نکاح کرنا بھی حرام، بیوی کی والدہ کی طرف سے اگر بہن تھی، باپ کی طرف سے بہن نہیں تھی، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اچھا پھر ان کے ساتھ ہی حرام نہیں ہے، ان کی نانیوں کے ساتھ بھی حرام ہے، ان کی پھوپھیوں کے ساتھ بھی حرام ہے، ان کے خالاؤں کے ساتھ بھی حرام ہے۔ اسی طرح یہ جائے گا رشتہ کہ بیوی کی جتنی بھی بہنیں ہیں، جو والد کی طرف سے بہن ہو، ماں کی طرف سے سگی بہن نہ ہو، والد کی طرف سے سگی بہن، اس کو کہتے ہیں اولاتی بہن، عین لام الف لا تے یہ تی، اولاتی بہن۔ اور جو ماں کی طرف سے بہن ہو، باپ کی طرف سے سگی بہن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اخیافی بہن۔ فقہی اصطلاح میں اس کو اخیافی بہن کہا گیا ہے، ماں کی طرف سے بہن۔ تو ماں کی طرف سے بہن ہو یا باپ کی طرف سے بہن ہو، کسی طرح کی بھی بہن کسی شخص کی بیوی کی ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کی بہنوں کے ساتھ، اس کی خالاؤں کے ساتھ، اس کی پھوپھیوں کے ساتھ، یہ سب رشتے حرام کر دیے گئے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، لیکن جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو کیا سو کیا، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن جب یہ حکم آ گیا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تم پر حرام کر دیا گیا دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، تو رب فرماتا ہے اب یہ حرام ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو گزر گیا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ والمحصنات، اور والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور تم پر وہ عورتیں بھی حرام کر دی گئیں جو دوسرے کی ملکیت میں ہیں، جو دوسروں کی ملکیت میں ہیں وہ عورتیں بھی حرام کر دی گئیں، یعنی کسی کی بیوی پہ نظر رکھنا، وہ عورت کسی کی نکاح میں ہو تو ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لے کے آنا، یہ بھی حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو اللہ نے تمہاری ملکیت میں دے دی، یعنی کافروں سے مال غنیمت کے طور پہ جو ملی، یہ اس وقت کی بات ہے، چونکہ قرآن پاک جس زمانے میں نازل ہوا اسی زمانے کے بہت زیادہ احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کا مالک تمہارے داہنے ہاتھ کو بنا دیا گیا۔ کتاب اللہ علیکم، یہ حکم تم پر اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ سب عورتیں تم پر حلال ہیں، یعنی یہ جو رشتے پیچھے بتا دیے گئے ان کے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ حلال ہیں، اور کچھ تفصیل آگے آئے گی، یہ ابھی پوری تفصیل نہیں ہے۔ اب دو باتیں یہاں پہ کی ہیں قرآن نے، ایک کیا والمحصنات، مومنوں کی بیویاں یا دوسرے نکاح کے اندر جو پہلے سے ہیں وہ تم پر حرام کر دی گئی، لیکن کافروں کی جن عورتوں کے تم مالک بن جاؤ،
اب ہم مالک نہیں بن سکتے، اب زمانہ بدل گیا۔ پہلے زمانے میں تھا کہ جو عورتیں جنگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ جاتی اور مسلمان جب کافروں پر غلبہ پا لیتے تو کافروں کی وہ عورتیں جو میدان جہاد میں مسلمانوں کے مخالف کھڑی ہوتی تھی، ان عورتوں کی بات ہے۔ اسلام نے یہ کوئی حکم نہیں دیا، قطعاً اسلام کا کہیں پہ یہ حکم موجود نہیں کہ جب تم کافروں کے کسی شہر پر غلبہ کر لو تو ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو مال غنیمت کے طور پر لے لو، نہیں۔ یہ کن عورتوں کی بات کی ہے؟ جو عورتیں اسلحہ اٹھا کر مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں آ گئیں، ان عورتوں پر جب غلبہ مسلمانوں نے پایا تو وہ عورتیں بھی مال غنیمت کی طرح لونڈیاں، کنیزیں بنا کر مسلمان ان کو ساتھ لے آئے، اور جو پھر مرد ان کے ہاتھوں میں آئے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ جس طرح اس سینیریو کو آپ یوں دیکھ لیں کہ جو موجودہ بنا ہوا ہے اسرائیل میں، اب حماس کا اور اسرائیل کا چونکہ وہ معاہدہ ہو چکا، اب قیدیوں کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس یہودی تھے اور یہودیوں کے پاس مسلمان تھے۔ اب جو یہودیوں کے پاس مسلمان تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری بہن عافیہ صدیقی کا جو انہوں نے حال کیا ہے وہ خیر تو نہیں نہ کرتے۔ انہوں نے جو ظلم و ستم کیا ہے، اب بھی انہوں نے جو مسلمانوں کے قیدی تھے ان پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے۔ کیوں؟ اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے، جہاں کہیں پہ بھی یہ بات ہے کہ جس طرح انہوں نے تمہارے لوگوں کو قید کیا، تم بھی اسی طرح ان کے لوگوں کو قید کرو۔ جس طرح انہوں نے تمہاری خواتین کو قید میں رکھا، ان کو اپنی کنیزیں بنا لیا، اسی طرح تم بھی ان کی خواتین کو اپنی کنیزیں بنا لو۔ یہ بدلے کا بدلہ تھا، ایکشن کا ری ایکشن تھا جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا، اسلام نے تو یہ حکم ہی نہیں دیا کہ کافروں کے ملک پر غلبہ پالو تو پھر ان کے ساتھ جو چاہو کرو، نہیں۔ صرف ان کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنگ کے بڑے واضح طور پر احکامات بتائے، فرمایا جب بھی کسی شہر میں جانا ہے وہاں پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، ان کے بچوں کو نہیں مارنا، ان کی خواتین کو کچھ نہیں کہنا۔ ہاں، جو میدان جہاد میں، میدان جنگ میں تمہارے مخالف نکل آئیں پھر ان سے تم نے لڑنا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ تو ان کی بات ہے یہ۔ لیکن ان کے علاوہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جائز ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ تم پر حلال کر دیا گیا، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں، ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں سے، یعنی اپنے مالوں کے عوض تم طلب کرو کیسی عورتیں؟ محسنین، نکاح جن کے ساتھ تم کر سکو، نیک پاک باز خواتین، غیر مصافحین، فحشہ عورتیں پیسے دے کر بھی نہ طلب کرو، غیر مصافحین، فحشہ عورتیں پیسے دے کر بھی طلب نہ کرو۔ قرآن نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسی تم چاہتے ہو اسی عورت کو لے آؤ۔ فحشہ نہیں ہونی چاہیے، وہ بے حیا عورت نہیں ہونی چاہیے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، پس جب تم کسی سے نکاح کر کے اس سے فائدہ حاصل کر لو، یہ حق زوجیت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس فائدے سے مراد حق زوجیت، میاں بیوی والے حقوق ادا کرنے والا فائدہ۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، پس جب تم کسی سے نکاح کر کے اس سے فائدہ لو، منہن، ان میں سے یعنی خواتین میں سے، فآتوہن اجورہن فریضۃ، پس تم ان کو دو ان کا اجر جو مقرر کیا گیا ہے، یعنی حق مہر، پس تم ان کو ان کا حق مہر پورا پورا ادا کرو۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ ہر انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی کی بیوی حق مہر نہ لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ رب فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، کہ نکاح کے بعد تم نے جو نکاح کے وقت مقرر کیا تھا نا، اس کے بعد اگر تم دونوں فریق حق مہر کے کچھ حصے پر راضی ہو گئے باہمی مشاورت کے ساتھ، تو رب فرماتا ہے لا جناح علیکم، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بیوی چاہے سارا معاف کر دے،
آدھا معاف کر دے، یا دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آدھا حق مہر مجھے معاف کر دو، اس نے کر دیا، یا اس نے کہا مجھے سارا معاف کر دو، اس نے سارا ہی معاف کر دیا۔ یعنی باہمی رضامندی سے جو حق مہر معاف کروایا جائے، اللہ کریم فرماتا ہے اس پہ تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب ان مومنوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عرب کے اندر جو دستور تھا اس دستور کی بات کی گئی۔ اب ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے نکاح جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر کرنا ہے، بچی اچھی ہو، لیکن زیادہ لوگوں کے دلوں میں لالچ ہوتا ہے کہ مال آئے گا، یا کچھ لوگ بچی والوں کو اپنا کیلیبر کی نہیں سمجھتے، کچھ بچی والے جو ہیں وہ بچے والوں کو اپنے کیلیبر کا نہیں سمجھتے، کہتے نہیں ساڑھا انہاں دا جوڑ ہی کوئی نہیں۔ یہ وجوہات جو ہیں یہ آج کی نہیں، یہ پرانی ہیں، کیونکہ ہر بندے کا ذہن اللہ نے مختلف بنایا ہے، ہر بندے کی سوچ مختلف ہے۔ تو اسی طرح یہ دستور جو ان میں تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے اگر کوئی شخص اس بات پر قادر نہ ہو کہ وہ نکاح کر سکے، نکاح کی فرضیت کے لیے جب نکاح کسی بندے پہ واجب ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس کم از کم اتنے پیسے ضرور ہوں، عقل بھی ہو، وہ بالغ بھی ہو، عقل بھی ہو، اور ساتھ وہ نان نفقہ یعنی اپنی بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہو، یہ ضروری چیز ہے۔ تو اس کو ذکر کیا گیا کہ جو ایسے لوگ تھے وہ کیا کریں جن کے پاس یہ طاقت نہیں تھی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی ہمت سکت نہ رکھتا ہو، وہ کیا کرے، اَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ کیا کرے، وہ جو مسلمانوں کی باندیاں ہیں نا، یہ باندی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، کنیزیں جو جنگ سے مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھیں، ایک مسلمان کے پاس 2 4 باندیاں کنیزیں گھروں میں ہوتی تھی۔ تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی تمہیں معاشرے میں رشتہ نہیں دیتا، تم پھر ایسا کرو کہ لوگوں نے جو گھروں میں کنیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، ان کے مالکوں سے بات کر کے، ان کے مالکوں سے اجازت لے کر ان کی کنیزوں سے نکاح کر لو، ان کی رکھی ہوئی جو لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کر لو۔ تو یہ پھر اس کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی۔ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر اللہ کریم تمہارے ایمان کو جانتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زنا سے بچا جائے۔ اگر نیت یہ ہے تو رب فرماتا ہے اگر تمہیں معاشرے میں کوئی نہیں دیتا تو پھر تم اس کی لونڈی طلب کر لو، اسے کہو کہ اچھا مجھے رشتہ تو کسی نے نہیں دینا، آپ کے پاس 2 3 لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک کنیز جو ہے وہ مجھے دے دیں، ان سے میرا نکاح کر دیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، بعضکم من بعض، اور تم باہم ایک دوسرے کی جنس سے ہو، یعنی کسی کا باندی ہونا یہ کوئی آڑے آنے والی چیز نہیں ہے کہ اگر کسی کی لونڈی سے کوئی نکاح کرے گا تو یہ کوئی غیر جنس ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، تم سارے ایک دوسرے کی جنس سے ہو، باہم ایک ہی جنس ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس تم ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب ان کو تم لے آؤ تو پھر ان کو جو مقرر کیا گیا ہے دستور کے مطابق وہ حق مہر ان کو دو۔ محصنات غیر مصافحات، شرط یہ ہے جو تم نے باندیاں لی ہیں وہ نیک ہوں، غیر مصافحات فاحشہ نہ ہوں۔ اگر ان کے بارے میں پہلے سے یہ باتیں ہیں نا کہ فلاں کی جو باندی ہے، فلاں کی جو کنیز ہے یہ بڑی غلط ہے، تو رب فرماتا ہے پھر یہ سودا نہ کرنا، پھر اس سے نکاح نہ کرنا۔ اگر تم نے کرنا ہے تو پھر اس کے لیے شرط یہ رکھو کہ محسنات، پاکیزہ ہوں، قلعہ بند، غیر مصافحات، فاحشہ نہ ہوں، بدکاری والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور پوشیدہ یار نہ بنانے والی ہوں، ولا متخذات، اور وہ نہ بنانے والی ہوں، اخدان پوشیدہ یار،
پوشیدہ رشتے نہ بنائے ہوں انہوں نے مردوں سے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پس جب تم ان سے نکاح کر لو، قلعہ بند ہو جاؤ۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور نکاح کے بعد اگر وہ باندی، وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے یعنی زنا کرے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو کماری عورت جب زنا کرتی ہے اس کو ہے 100 کوڑے، تو رب کہتا ہے نصف ما علی المحصنات من العذاب، وہ باندی جس سے تم نے نکاح کیا تھا تمہارے نکاح میں آ گئی، اب جب تمہارے نکاح میں آنے کے بعد اس نے پھر بدکاری کی تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کو عذاب دینا ہے کنواری زانیہ عورت کا آدھا، نصف، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، اس کو کنواری عورت کی سزا سے آدھی سزا ملے گی۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، ذالک لمن خشی العنت منکم، فرمایا یہ جو لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو زنا سے بچنا چاہتا ہے، جس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ اگر میرا نکاح نہ ہوا تو میں زنا کر بیٹھوں گا۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ محرم رشتے جو ہیں ان کی قدر کیجئے، محرم رشتوں کی پہچان کیجئے، رشتہ داروں میں شادی کرنے سے پہلے علماء سے مشاورت ضرور کیجئے کہ کس رشتے سے شادی ہو سکتی ہے، کس رشتے سے شادی نہیں ہو سکتی۔